أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ دو سیشن ہوں گے. ایک تو ہم یہ جو میں سوال کیے تھے اس میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ چیک کر لیں کس کا سوال خود چیک کر لیں کس کا ٹھیک تھا کس کا ٹھیک نہیں تھا. پہلا سوال یہ کہ سورہ یوسف کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ احسن القصص، سورہ یعقوب، سورہ الف لام را. جی اس کا صحیح جواب ہے سورہ احسن القصص، یعنی بہترین داستان. سورہ یوسف مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ مکی ہے. وہاں پر سوال کیا کسی نے اللہ کے رسول سے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق، تو پھر یہ قرآن سورہ یوسف کی صورت میں نازل ہوا. سورہ یوسف قرآن کے کون سے سپارے میں ہے؟ جی اس کا صحیح جواب ہے 12ویں اور 13ویں سپارے میں. قرآن میں کون سے نبی کی کہانی مکمل طور پر ایک صورت میں بیان ہوئی ہے؟ یہ یہاں مسٹیک ہوئی ہے، یہاں ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سورہ یوسف ہے جو مکمل طور پر ایک نبی کی داستان جس میں بیان ہوئی. یہاں پر یہ مسٹیک ہوئی ہے، یہاں پر موسیٰ سورہ حضرت موسیٰ، حضرت آدم، نوح، ان کی مکمل کہانیاں کسی صورت میں نہیں، صرف یوسف علیہ السلام کی. حضرت یوسف نبی تھے یا رسول تھے؟ یہ سوال ہے. جی نبی بھی تھے رسول بھی تھے. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ رسول جن کو وحی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ وہی دونوں کو ہوتی ہے، نبی کو بھی رسول کو ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی نئی شریعت نہیں لاتا، وہ کسی گزشتہ کسی نبی کی شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اسی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لاتا ہے، نئے قوانین لاتا ہے. 1,24,000 نبی ہیں اور ان میں سے 313 رسول ہیں. ان میں سے 5 اولی العزم ہیں. ان میں سے جو خاتم ہے سب سے افضل ہیں ایک ہی ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیں کہ قرآن میں حضرت یوسف کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 27 دفعہ آیا حضرت یوسف کا نام. سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا نام کتنی بار آیا ہے؟ یہ 25 دفعہ آیا ہے. سوال ٹھیک ہے جی. ترتیب نزول کے حوالے سے سورہ یوسف کتنے نمبر کی صورت ہے؟ یہاں پر یہ سوال سب نے غلط کیا ہے. یہ 53 نمبر کی صورت ہے. دو چیزیں ہیں. 12 نمبر جو ہے وہ قرآن میں ترتیب کے حوالے سے. قرآن کی دو ترتیبیں ہیں. ایک موجودہ قرآن میں ترتیب ہے، جس طرح سورہ الحمد سب سے پہلے ہے، بقرہ دوسرے نمبر پر ہے، آل عمران تیسرے نمبر پہ ہے، سورہ ناس آخر میں. یہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب موجودہ قرآن میں. لیکن ترتیب جو نزول ہے، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے جی جو غار حرا میں نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق کون سی صورت ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ علق. ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ علق. موجودہ قرآن میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ یہ تو سب بتا سکتے ہیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. جی سب بقرہ. ٹھیک ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ. اور موجودہ قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ ناس. اور ترتیب نزول کے حوالے سے سب سے آخری صورت جو اللہ کے رسول پر مکمل طور پر نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ مکمل طور پر. یہ سوال چھوڑتے ہیں، نیکسٹ میں آپ سے پوچھیں گے جی کہ ترتیب نزول کے حوالے سے یہ وہی نا قبلہ جس میں اتمم تو جس نے دین کی مکمل کا کاملیت کا کیا تھا وہ جو مکمل سورت طور پر نہیں ہے، وہ ایک آیت ہے صرف. اچھا ٹھیک ٹھیک. ایک صورت جو مکمل طور پر پوری مکمل صورت آخری دفعہ جو نازل ہوئی اللہ کے رسول پر وہ ایک اور ہے. یہ آیت آخری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت ہے. ٹھیک ہے. جس صورت میں یہ وہ مکمل طور پر کٹھی نازل نہیں ہوئی. قرآن میں سورہ یوسف کتنے نمبر پر ہے؟ 12 نمبر پر ہے. یہ ٹھیک ہے سب کا جواب.
سورہ یوسف سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی ہے؟ کون سی صورت موجود ہے؟ سوری، قرآن میں کون سی صورت موجود ہے؟ سورہ ہود ہے۔ ہود ایک قوم کا نام ہے، حضرت صالح کی قوم کا نام ہود ہے۔ سورہ یوسف میں کتنی آیات ہیں؟ 111، یہ صحیح کہا سب نے۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں؟ جی ہیں۔ قرآن کی کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ 29 کے شروع میں۔ سب سے پہلی کون سی صورت ہے جس میں حروف مقطعات پائے جاتے ہیں قرآن کی ترتیب کے حوالے سے؟ موجودہ ترتیب جو سامنے ہے قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ۔ سورہ یوسف کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خدا نے اس کو بھیجا ہے؟ اس میں کیا درس حاصل ہوتا ہے؟ خدا اپنے خالص بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال خدا رکھے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، رازق ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ کا خیال رکھے، آپ کیا کریں؟ اس پر توکل کریں۔ قرآن نے قرآن کی جو صورتیں، داستانیں، کہانیاں، ان کو بہترین داستان قرار دی ہے۔ یہ سورہ یوسف کے کون سے حصے میں اس چیز کو بیان کیے؟ 1 سے لے کر 3 آیات تک۔ حضرت یوسف نے اپنی خواب کو کس کے سامنے بیان کیا؟ اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا۔ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق ہے اس میڈیکل سے، ظاہر آپ کے پاس نفسیاتی مریض بھی بعض اوقات آ جاتے ہوں گے، اگرچہ آپ کا شعبہ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو ریفر کرتے ہیں اس کی طرف، جو ہے نفسیاتی ماہر کی طرف یا نفسیاتی ڈاکٹر کی طرف۔ تو اس میں خواب کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ماہرین نفسیات؟ مولانا صاحب، خواب کا جو نفسیاتی پرابلم میں رول ہے نا، یا جو جس کی اہمیت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جن کا کہیں نہ کہیں زندگی میں انہوں نے کوئی سانحہ، کوئی ٹراما جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکسپیرینس، وہ ٹراما جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوتے، مطلب اچانک ہو جانا، وہ پھر بار بار جو ہے دماغ اس کو ایک طریقے سے سٹور نہیں کر پاتا، اور وہ اس قسم کی اس سے سمٹمز آتی ہیں کہ خواب آتے ہیں، اور وہی ریپیٹیڈلی وہی چیز جو اس ٹائم پہ انسان نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے، وہ بار بار وہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اور ادروائز جو خوابوں کی مطلب میڈیکلی نفسیاتی طور پہ کوئی فوری طور پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی کوئی اور، لیکن یہ کہ اس کی بار بار جو ہے ڈرانے والا خواب، اور وہ خواب جس میں پرانا کوئی ٹراما آدمی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ اس کی اس شکل میں ہی ہوتی ہے جس کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کہتے ہیں۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ بہت ڈیپ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، سائیکوٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بن سکتا ہے، تو اس کو عام طور پہ اچھی جو ٹریٹمنٹ فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس شریعت کے میں علاوہ خواب کو، جی جی معذرت تھا، جی جی، آپ نہیں بات میرا یہ مکمل کریں۔ کمپلیٹ تھا یہ جواب۔ شریعت میں خواب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ خواب کہ جو آپ کو نماز کے وقت کے صبح کے آس پاس آ رہے ہیں یا دن کے وقت آ رہے ہیں، اس خواب کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو اسی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے نفسیاتی حوالے سے۔ اس آدمی کو خواب آ رہے ہیں، جس چیز کی سوچ زیادہ کر رہا ہے، یا شیطان اس کو وسوسے دے رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی ٹائم پہ آتے ہیں، یعنی رات کے سونے کے بعد اور صبح سے اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تک جو خواب آتے ہیں، اس کی پھر تعبیر کی جاتی ہے۔ پھر اس میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور تعبیر کے لیے مختلف کتابیں، علوم، ماہرین جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اس میں جو 2 زیادہ مین جو کتابیں ہیں یا اقوال ہیں، 2 ہستی کے زیادہ جو ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعبیر خواب سے متعلق احادیث ہیں، اقوال ہیں۔ دوسرا ابن سیرین ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے مسلمان، اس کی جو ہے خوابوں کی تعبیر کی جو اقوال ہیں، اس کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈالا؟ حسادت اور دشمنی کی وجہ سے۔ حضرت یوسف کون سے ملک میں فروخت ہوئے؟ مصر میں۔
جس خاتون نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تھا وہ کون تھی؟ زلیخا تھی۔ بعد میں جو حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی ہو گئی تھی، یہ تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی ان سے۔ حضرت یوسف کو کس جرم میں قید کاٹنی پڑی؟ گناہ نہ کرنے کے جرم میں۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ بعض اوقات پاکستان میں کئی لوگوں کو اس وجہ سے سزا ہوتی ہے کہ رشوت نہیں لیتے ہو۔ کئی لوگوں کو اس وجہ سے سزا ہوتی ہے کہ وہ بے قانونی نہیں کرتے، ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ان کو پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کی جو قمیض ہے، شرٹ ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے جی؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ۔ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ کون کون سی جگہ پہ؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے لیکن 3 دفعہ تک کر 3 دفعہ لیجیے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو جب انہوں نے بھائیوں نے کہا قمیض لائے والد کے پاس، قمیض لا کر پھینکی اور کہا کہ یوسف کو بیڑیوں نے کھا لیا ہے، ایک۔ نمبر 2 جو ہے جب وہ قمیض پھٹی تھی، قمیض پھٹی تھی اور اس نے گواہی دی تھی بچے نے کہ چیک کریں کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے، 2۔ تیسرا جہاں پر حضرت یوسف نے اپنی قمیض بھیجی اپنے والد گرامی کے لیے۔ حضرت یعقوب کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ یوسف کی جدائی میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا یوسف زندہ ہے، پھر کیوں روتے تھے؟ کیا وجہ ہے؟ جدائی میں، دوری میں، اس لیے روتے تھے۔ جی آسم آپ بتائیں بنیامین کون تھے؟ بنیامین ان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے جی۔ سگے بھائی تھے جی۔ حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں 2 قیدی اور تھے۔ حضرت یوسف کو کس چیز میں مہارت حاصل تھی؟ خوابوں کی تعبیر۔ خوابوں کی اپنی تعبیر۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس یہ جو علم تھا خواب کی تعبیر، یہ ان کا معجزہ تھا یا ان کا ایک مہارت تھی؟ یہ معجزہ تھا۔ معجزہ تھا ان کا، صحیح، خدا کی طرف سے انہیں علم ملا تھا، یہ ان کو بھی حاصل تھا اور ان کے والد گرامی کو بھی حاصل تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کے لیے کیا تحفہ بھیجا؟ قمیض بھی جو تھے۔ قمیض بھیجی، وہ قدر کرنے والے تھے، انہوں نے قدر کی۔ آج پاکستان میں کسی کو قمیض بھیجے نا تحفے کے طور پر، جی پرانے وہ بھی، تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ وہ قدر کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے آنکھوں کے ساتھ لگایا اور اس کی زیارت کی، چوما اس کو، سینے سے لگایا اس کو۔ ٹرائی کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے پاکستان۔ کوئی پیسے مانگے نا اس کو قمیض بھیج دیں اپنے۔ یہاں آیت میں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ جی آسم آپ بتا سکتے ہیں؟ صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو مشکلات پیش آئیں ان پر واہ ویلا نہ کرے اور مشکلات کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ نفس امارہ کون سا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ جو خواہشات پر ابھارے۔ جی انسان کو 2 چیزیں گناہ پر وادار کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس امارہ۔ نفس امارہ اندرونی ہے، انسان کے اندر ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور جو شیطان ہے بیرونی ہے۔ کہتے نفس مارا کو گھر مارا تو کیا مارا۔ جی نہیں وہ یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے نا۔ اچھا ہے جی، اچھا شعر ہے جی۔ ہاں یہ وہ تو یہ نفس مارا اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، جی بڑی بات۔ جی ہاں جی، اس استغفر سے اللہ۔ خدا مدد کرے تو بچ سکتا ہے انسان، بالکل۔ ورنہ جو ہے وہ اس سے
بچنا ہوں، مشکل ہے۔ ابھی ہم آج آپ کے لیے ایک کہاوت نکالتے ہیں۔